اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کی عزت کریں، آپ کی بات سنیں اور آپ کو اہم سمجھیں، تو آج کی ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کے رشتے میں عزت اور سکون برقرار رہے، تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کے لیے بہت اہم ٹپس لے کر آئی ہوں۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے شوہر آپ کی عزت بھی کریں اور آپ کی بات کو اہمیت بھی دیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہونے والی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو سکپ بالکل بھی مت کریں، کیونکہ جب تک آپ مکمل بات سنیں گی نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا۔ اس لیے میری چھوٹی سی کوشش کو مکمل سنیے گا اور پھر اپنی لائف میں رول فالو ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور آپ دل سے چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی عزت ہو، آپ کی بات سنی جائے، آپ کو اہم سمجھا جائے اور آپ کے شوہر دل سے آپ کی عزت بھی کریں اور احترام بھی کریں، اگر آپ یہ سب چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ ساری باتیں بتانے جا رہی ہوں جو ہر ہاؤس وائف کو سننی چاہیے۔ لیکن کچھ میری بہنیں ایسی بھی ہیں جو ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا، نرم لہجے کا استعمال کریں، نرم لہجہ اور صحیح وقت کا استعمال کریں۔ آپ کے گھر میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کی زبان نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز میں بات کریں، غصہ کریں، بلکہ نرم لہجے میں بات کریں۔ جب آپ غصے میں بات کرتی ہیں تو آپ کے شوہر صرف اور صرف آپ کے الفاظ سن رہے ہوتے ہیں، مگر جب آپ سکون سے بات کرتی ہیں تو وہ دل سے آپ کی بات سننے لگتے ہیں۔ اور صرف لہجہ نہیں بلکہ صحیح وقت کا بھی انتظام کریں، ہر بات فوراً نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھی صحیح وقت کا انتظار آپ کے رشتے کو بچا سکتا ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت شکایت کرنا، ہر وقت شکایت میں لگے رہنا، سمجھداری نہ دکھانا۔ اگر گھر میں ہر وقت آپ اپنے شوہر کو شکایت کرتی رہیں گی، ناراضگی دکھائیں گی اور لڑائی کا ماحول بنائیں گی تو آپ کا شوہر بھی تھک جائے گا۔ کوشش کریں کہ ہر بات کو صرف مسئلہ نہ بنائیں بلکہ اس کا حل بھی ساتھ بتائیں۔ مثال کے طور پہ، آپ ایسا کرتے ہیں کی بجائے اگر ایسا ہو جائے تو بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی آپ کے شوہر کے دل میں بہت نرمی پیدا کر سکتی ہے۔ تیسری چیز، اپنے آپ کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جب ایک عورت خود اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے، پیچھے رکھ دیتی ہے نا، تو لوگ اسے کم اہم سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی سیلف کیئر کا خیال رکھیں، اچھی ڈریسنگ کریں، اپنے آپ کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مہنگے کپڑے پہنیں، مہنگے برانڈڈ سوٹ پہنیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاف ستھرا رہیں، اپنے آپ کو وقت دینا سیکھیں اور اپنے آپ کو اہم سمجھیں، کیونکہ جب آپ خود اپنے آپ کو اہم سمجھیں گی تو زمانہ خود آپ کو اہم سمجھنے لگے گا۔ نمبر 4 پہ ہے کہ ہر بات پر فوراً رد عمل نہ دینا۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، ہر بات کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ خود بخود واضح ہو جاتی ہیں۔ جب آپ ہر چیز پہ ری ایکٹ کرنے لگتی ہیں نا تو آپ کی بات کی اہمیت نہیں رہتی، آپ کی بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کم بولیں لیکن اثر انداز بولیں۔ جب آپ کم بولیں گی تو آپ کے شوہر آپ کی بات کو اہمیت بھی دیں گے، آپ کو سنیں گے بھی اور آپ کو سمجھیں گے بھی۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی بات کی اہمیت رکھیں، صحیح وقت پہ صحیح انتظار کر کے بات کریں اور بہت کم چھوٹا سا الفاظ استعمال کریں، کیونکہ جب آپ بات الجھا کے کرتی ہیں تو آپ کے شوہر بھی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، انہیں نہ تو آپ کی بات کی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں جب تک آپ خود ان کو صحیح اور واضح بات نہیں بتائیں گی۔ اس لیے چھوٹی سی بات کریں اور سیدھی کھل کے بات کریں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ری ایکٹ کرنے کی بجائے، اوور ری ایکٹ کرنے کی بجائے آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ مت بولیں کہ خاموشی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گی نا تو آپ کے شوہر خود آپ سے پوچھیں گے کہ اب آپ خاموش کیوں ہو۔ نمبر 5 پہ ہے کہ عزت کا رویہ بنانا۔
یہ بات مت بھولیں کہ عزت چیخنے چلانے سے یا ضد کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ عزت آپ کے رویے سے ملتی ہے۔ آپ کا انداز، آپ کی بات کرنے کا طریقہ اور آپ کی برداشت، یہ سب بتاتی ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ جب آپ خود کو بیلنس رکھتی ہیں نا، تو گھر کے لوگ خود بخود آپ کو اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے کہ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی حدود کا وضاحیہ کرنا۔ یہ بہت نازک مگر ضروری بات ہے۔ ہر رشتے میں حدود لازمی ہونی چاہیے، لیکن وہ حدود لڑائی سے نہیں بلکہ محبت اور نرمی سے وضاحیہ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ، مجھے یہ بات تکلیف دیتی ہے، یہ جملہ تم غلط ہو سے کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ میری بہن، آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان 6 عادات کو اپنی زندگی میں استعمال کر لینا، تو آہستہ آہستہ آپ کے شوہر آپ کی ویلیو کرنے لگ جائیں گے، آپ کی زندگی خود بخود بدلنے لگے گی، آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، آپ کے شوہر آپ کی بات کو اہمیت دینے لگ جائیں گے، آپ کے رشتے میں احترام بڑھ جائے گا، اور سب سے بڑھ کر آپ خود بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اصل تبدیلی جو ہوتی ہے نا، وہ دوسروں کو بدلنے سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے سے آتی ہے۔ اور جب آپ خود اپنے آپ کو سمجھدار بنا لیتی ہیں نا، تو پھر آپ کا پورا گھر خود بخود بدل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ اپنے گھر میں سکون اور اطمینان سے رہیں، آپ کے شوہر آپ کی عزت کریں، ویلیو کریں، آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کا احترام کریں، تو ان 6 ٹپس کو آپ اپنی زندگی میں ضرور فالو کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر اس ویڈیو کو پلیز آگے ضرور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو۔ اگر آپ سچ میں میری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر میرے چینل کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے بالکل سستی اور کم بجٹ میں رہ کے کیسے گرمیوں کی شاپنگ کی، کیونکہ آج میں شاپنگ پہ جا رہی تھی تو میں نے وہاں یہ ولاگ بنایا ہے، اس لیے ویٹ کیجیے گا، کیونکہ میں نے بہت کم بجٹ میں شاپنگ کی ہے، اپنے بچوں کی 3 بچوں کی شاپنگ کی ہے، اپنے ہسبینڈ کی شاپنگ کی ہے اور اپنی کی ہے، اس لیے اگلی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی